السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے۔ بڑی عظیم اس کی شان ہے، رحمتوں والا، برکتوں والا، فضل و کرم والا وہ ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، پریشانیوں کو ہٹانے والا، آزماتا ہے تاکہ بدلہ دے، لیتا ہے تاکہ عطا کرے، امتحان لیتا ہے تاکہ انعام دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جنہوں نے ہمیں عبادت کا طریقہ سکھایا اور کس طریقے سے اللہ کو راضی کیا جائے یہ بتایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 20 شوال 1441 ہجری مطابق 12 جون 2020 عیسوی حرم مکہ مسجد الحرام کے جمعے کے خطبے کا اردو میں خلاصہ لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج حرم مکہ میں فضیلت الشیخ دکتور عبداللہ الجوہنی حفظہ اللہ نے جمعے کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی۔ مختصر لیکن بہت اچھا خطبہ انہوں نے دیا۔ خطبے کا موضوع ہے دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد تقوی کی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو ڈر گیا وہ بچ گیا، جو ڈر گیا وہ کامیاب ہوا، جو ڈر گیا اس نے اونچی منزل پائی، اونچا مقام کو پا لیا۔ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے کلام سے محبت کرو، جو قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، کلام اللہ سے محبت کرو
کلام اللہ سے محبت، اللہ سے محبت ہے، اور صبح شام اس کی تلاوت کرو اور اس پر غور کرو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، یقیناً اس میں ایمان کا مزہ انسان کو ملتا ہے، عبادت کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے جس نے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا، اخروی زندگی کی فکر میں رہتا ہے، صبح شام محنت کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، مقصد بنا لیا اس نے آخرت کو کامیاب بنانا، تو ایسے انسان کے تمام معاملات کو اللہ درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بے نیاز کر دے گا، اور دنیا کی ساری نعمتیں دوڑتی ہوئی اس کے قدموں میں آئیں گی۔ لیکن جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دے گا، اور اس کے آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ ہوگا، اور دنیا اتنی ہی ملے گی اس کو جتنا لکھا گیا ہے۔ لہذا آخرت کی فکر کریں، آخرت کی جستجو ہو، اس اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کی جائے، اور معلوم ہونا چاہیے یہ ساری کوششیں اسی دنیا کی زندگی میں ہو سکتی ہیں۔ جو کچھ انسان آخرت کے لیے کر سکتا ہے تو وہ زندگی ہی میں کر سکتا ہے، دنیاوی، موت سے پہلے، دنیا چھوڑنے سے پہلے۔ اور یہ دنیا کی زندگی آزمائشوں کی جگہ ہے، بندے کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے، اور یہ چھوڑنے والی زندگی ہے، یہ دار الفنا ہے، اور آخرت دار البقا ہے، یہاں سے گزرنا ہے اور منزل آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دنیاوی زندگی میں آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ اس کو اس کا بہتر بدلہ ملے۔ یہاں آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ اس کا ثواب، اس آزمائش پر جو وہ صبر کرتا ہے، اس کا ثواب اور اجر اس کو ملے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں بندوں کو آزماتا ہے، وہ اس لیے تاکہ ان کو اس کا بہتر بدلہ دے اور ثواب دے ان کو قیامت کے دن۔ کچھ لیتا ہے بندوں سے تاکہ عطا کرے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ کے ہر کہے کو، اللہ کے ہر حکم کو مانے، اللہ تعالی کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانا کرو، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہاری حیات بخش، زندگی کو فائدہ دینے والی چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یقیناً تم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں اس بات کا حکم ملا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کی بات مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وہ ہماری زندگی کو فائدہ دینے والی چیزیں، حیات بخش
زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور انسان یہ بات نہ بھولے کہ اللہ اس کے دل اور اس کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور اس چیز کو بھی نہ بھولیں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ سب کو لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے۔ لہذا اطاعت والی زندگی ہوگی، اگرچہ دنیا میں آزمائشیں کیوں نہ ہو، جب اللہ تعالیٰ آزمائے یا آزمائش نہ ہو، ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں رہے۔ انسان بیمار ہو تو احکام کو نہ بھولے اللہ کے، مبتلا ہو تو اللہ کی فرمانبرداری کو ترک نہ کرے، کیونکہ اللہ کی فرمانبرداری اس کا تعلق کسی حالت سے نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی فرمانبرداری کی جائے گی، اور کسی وقت سے اس فرمانبرداری کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر وقت اللہ کی فرمانبرداری کی جائے گی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابند بنا دے اور اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی نصیب فرما۔ یہ مختصر پہلے خطبے کا ترجمہ تھا آپ کے سامنے۔ پھر دوسرا خطبہ ہوا جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین ڈرنے والوں سے خوش ہوتا ہے، عطا کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی گمراہی کا راستہ اپناتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، برائی کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے، تو یہ کوئی عذر اس کا نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ اس نے تو غلط سمجھا، اس نے تو اس کو اچھا سمجھا تھا جبکہ یہ برا تھا، اس نے اس کو خیر سمجھا جبکہ یہ چیز شر تھی۔ تو یہ چیز بہانہ نہیں ہوگی اس کا غلط سمجھنا، بلکہ اس کو پکڑا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ شخص جس نے حق بات کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے اس حق کو باطل سمجھا، تو یہ اس کی سمجھ کا پرابلم ہے، اس کی سمجھ کی غلطی ہے، اس وجہ سے وہ بچے گا نہیں اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے، بلکہ انسان اپنی سمجھ کو ٹھیک کر لے، حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے، سچ کو سچ سمجھے، جھوٹ کو جھوٹ سمجھے، ہدایت کو ہدایت سمجھے، دلالت کو دلالت سمجھے، اور ہدایت پر عمل کرے، دلالت کو ترک کر دے۔ اللہ کے تقوی کو لازم پکڑا جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ ثابت قدم رکھے اور حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور انسان اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے غصے کا یہ سبب بنتی ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے، ہلاکتیں ہوتی ہیں، اور پریشانیاں مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مسلمان پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، صبح شام، دن ہو یا رات، جمعہ ہو یا ہفتہ، ہمیشہ صلاۃ و سلام پڑھتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دے،
اللہ تعالی ہدایت اور استقامت کی زندگی ہم سب کو نصیب فرما. اللہ تعالیٰ دین حق پر جما دے ہمارے قدم، دین حق پر عمل کرنے والا اور دین حق پر زندگی گزارنے والا، اور دین حق پر ہماری موت ہو جائے. اطاعت اور فرما برداری زندگی میں نصیب ہو. ہمیشہ ہم تیرے مطیع اور فرما بردار بنیں، تیرے حکام کا پاس و لحاظ کریں، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور نافرمانیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ تعالیٰ بلاد الحرمین کی حفاظت فرمائے، اور دنیا کے تمام مسلمان جہاں کہیں رہتے ہیں اللہ ان ملکوں کی حفاظت فرمائے. اللہ اس وبا کو، اس مرض کو جلد از جلد دور فرما دے. اللہ تعالیٰ جو اس مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن کی موت ہو چکی ہے تو اپنی طرف سے ان پر مغفرتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما، ان کی بخشش کر دے اور ان کو جنت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ اس آزمائشی دور میں ہمیں ثابت قدم رکھ، صبر اور تحمل کی توفیق عطا فرما، اور اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے تجھ کو راضی کرنے کی اور تجھ کو خوش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. جو احتیاطی تدابیر کی تعلیمات دی جا رہی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہر آزمائش میں ہمیں کامیابی دے، ایمان اور سلامتی کے ساتھ رکھ، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما. ایمان اور اسلام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا